پتہ چلا کہ اگر خلوص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، یہاں کی تمام شرائط پوری کرنے کے بعد اگر کوئی بدکار اور گناہگار بھی حج پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ حج کے صدقے سارے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کعبے کے اوپر ینزل نازل فرماتا ہے فی کل یوم، ہر روز 120 رحمتاً، یعنی جس کعبے کا طواف کیا جاتا ہے، جس کعبے پر حج کے ارکان پورے کیے جاتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز بیت اللہ شریف پر 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 120 رحمتیں روزانہ بیت اللہ شریف پر بلا ناغا اللہ نازل فرماتا ہے۔ اور ان 120 رحمتوں کو تقسیم کیسے کیا جاتا ہے، ذرا اس کی تقسیم پر بھی غور فرمائیں۔ حضور فرماتے ینزل اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتا ہے الکعبہ، کعبہ کے اوپر 120 رحمتاً، 120 رحمتیں، اور ان میں سے 60 للطائفین، ان 120 رحمتوں میں سے 60 رحمتیں اسے نصیب ہوتی ہیں جو کعبے کا طواف کرتا ہے۔ کعبے کے طواف کرنے والوں کو اللہ 60 رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ وَأَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ، اور 40 رحمتیں اسے ملتی ہے جو بیت اللہ شریف میں نماز ادا کرتا ہے۔ وَعِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ، حضور فرماتے 60 رحمتیں اللہ طواف کرنے والوں پر نازل کرتا ہے، اور 40 رحمتیں بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے والوں پر نازل ہوتی ہے، اور 20 رحمتیں کعبہ کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہوتا ہے حاجیوں پر۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا نہ خواستہ یہ بات ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے کیونکہ مسلم شریف کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ مسلم شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک وادی آئی اور اس وادی کا نام ہے ارزق، یہ وادی کا نام ہے وادی ارزق۔ اور حضور جب وادی ارزق میں پہنچے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، ابھی ابھی میں نے کیا دیکھا ہے، وادی ارزق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی سال، ویسے تو ہر سال تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اگر کسی سال کوئی بندہ حج نہ بھی کرے تو اللہ کے فرشتے بھی حج کرتے ہیں، انبیاء بھی حج کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا، وہ بیت اللہ شریف کی طرف جا رہے تھے اور آپ لبیک لبیک کہتے جا رہے تھے، حج پڑھنے جا رہے تھے۔ ایک اور مقام پر سرکار آئے اور حضور نے، کیونکہ وہ حج کے ایام تھے جب یہ سفر فرما رہے تھے آقا، حضور نے فرمایا کہ ابھی بھائی میں نے دیکھا حضرت یونس علیہ السلام سرخ اونٹنی پر بیٹھ کر حج کی طرف جا رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور وادی آئی اور سرکار نے فرمایا کہ وہ دیکھو حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام بھی اونٹ پر سوار ہو کر حج پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب ماشاءاللہ آپ کو ہر بات بڑے پیار سے سمجھائی جاتی ہے، اور آج کی یہ حدیث بھی پیار سے سن کر سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے سے ہزاروں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، یونس علیہ السلام کا زمانہ تو کئی ہزار سال پہلے ہے، ہود علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے آج ایک ہی دن میں 4 انبیاء کرام کو دیکھا جو حج پڑھنے جا رہے تھے۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں اس سے کیا کیا مسئلہ ظاہر ہوا۔ یہ مسئلے یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ ظاہر ہوا کہ جو نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں وہ اب تک زندہ ہے، وہ اب تک، شاباش دائیں بائیں دیکھ لیجئے، وہ اب تک۔ اب بتاؤ جب عام پیارے مصطفیٰ سے پہلے آنے والے ظاہری طور پر انبیاء کرام زندہ ہیں تو نبیوں کے امام کی شان کیا ہوگی۔
اس لیے ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی بھی، شاباش بولیے ہمارے نبی بھی۔ اب دنیا کا جتنا بڑا مولوی ہو اور وہ آپ کو کہے یا رسول اللہ نہ کہو، یا نبی سلام علیہ کا نہ کہو، تو اسے کہہ دو بھائی تجھے یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ مبارک ہو، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے۔ ہمارے نبی جب موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، یونس علیہ السلام زندہ ہے، ہود علیہ السلام زندہ ہے، صالح علیہ السلام زندہ ہے، اور حضور بلکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں آج خیف کے مسجد میں، مینا کے میدان میں نے 70 نبیوں کو دیکھا جو میرے ساتھ حج کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ کے سارے نبی جب سارے زندے ہیں تو نبیوں کا امام بھی، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ماشاءاللہ محبت سے پڑھیے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ذوق آنا چاہیے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ہم چونکہ نبی پاک کو زندہ سمجھتے ہیں اس لیے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، یا نبی سلام علیہ کا کہتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیہ کا یا رسول اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ اس لیے پتہ چلا کہ ہمارا عقیدہ قرآن والا عقیدہ ہے۔ ہمارے نبی، میں کسی کا نام نہیں لیتا اور کافی عرصے سے میں نے نام لینا چھوڑ دیا، میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں جو نبی کو زندہ نہ سمجھے، یا رسول اللہ نہ کہے، یا نبی سلام علیہ کا نہ کہے، الصلاۃ والسلام علیہ کا یا رسول اللہ کہے، وہ قرآن حدیث کا دشمن ہے، اور جو قرآن حدیث کا دشمن ہو وہ مسلمان ہے، اور جو مسلمان نہ ہو اس کے پیچھے نماز جائز ہے، تو اسی امام کے پیچھے نماز جائز ہے جو یا رسول اللہ کہتا ہو۔ تو سارے پڑھیے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ تو پتہ چلا، پہلی بات یہ پتہ چلی کہ سارے نبی، شاباش بولیے جو زندہ بیٹھے وہ بولے سارے نبی اور ہمارے نبی بھی، پہلا مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ یہ پتا چلا کہ اللہ کے جو پہلے نبی دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں وہ اب بھی دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور حج بھی ادا فرماتے ہیں، حج بھی ادا زندہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ باتیں یاد کیا کرے تاکہ آپ کے علاقے میں کوئی جراثیم پیدا نہ ہو جائے، کوئی غلط باتیں پیدا نہ ہو جائیں۔ تیسری بات یہ پتا چلی کہ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو فرما رہے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، یونس علیہ السلام سرخ اونٹنے پر حج کرنے جا رہے ہیں، اور ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام وہ دیکھو لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور جب حضور نے فرمایا کہ میں نے مینا کی مسجد خیف میں دیکھا اس سال 70 نبیوں نے حج پڑھا ہے، تو معلوم ہوا کہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو پوشیدہ چیزیں دیکھ لیتا ہے، پوشیدہ چیزیں جو کچھ حضور دیکھ رہے تھے صحابہ کو نظر، سارے بولیے صحابہ کو نظر، معلوم ہوا نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی باتیں، چھپی ہوئی باتیں۔ اس لیے سچا مسلمان وہ ہے جو نبی کو غیب دان مانتا ہے کہ ہمارے نبی زندہ بھی ہیں، ہمارے نبی حاضر ناظر بھی ہیں، ہمارے نبی کے جلوے ہر جگہ موجود بھی ہیں، اور ہمارے نبی چھپی ہوئی باتیں اور غیب کی باتیں جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اب بھی حج بیت اللہ ادا فرماتے ہیں۔ اللہ والے زندہ ہے اور آپ بھی حج کر رہے، سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنیے کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء علوم میں فرماتے ہیں، آپ کی پیاری پیاری بات سنیے، اور میں جس ولی کی بات سنا رہا ہوں وہ ولی عام بندہ نہیں تھا، بلکہ یہ وہ ولی ہے کہ جس کو روحانی طور پہ سرکار نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی تھی۔
اور چھوٹے بچے بھی ذرا تھوڑا سا بیدار ہو کے بیٹھا کریں، کیونکہ آج کل بیماریاں جو ہیں وہ گھروں تک پہنچ جاتی ہیں. ہمارے دروازے کھٹکھٹا کے کہتے ہیں آؤ دین کی باتیں کریں، آؤ ہم وضو کا طریقہ بتائیں، آؤ نماز کی باتیں بتائیں. اس بہانے لے جا کر پھر کیا کہتے ہیں، گیارہویں کرنا جائز نہیں ہے، نام چننا ٹھیک نہیں ہے، یا رسول اللہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، میلاد کرنا ٹھیک نہیں ہے، جنازے کے بعد دعا ٹھیک نہیں ہے. ایسی بیماریاں گھروں پر آتی ہیں. دعا کیجیے اللہ ایسوں سے بچائے. ادھر والوں کی تو رشتے دار یاد کہہ دیں آمین. اللہ ایسی بیماریوں سے بچائے. تو سنیے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا، اے پیارے آقا معراج کی رات یہ گفتگو ہوئی تھی کہ حضور آپ نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے اولیاء اور باعمل علماء اتنا اعلیٰ علم کے مالک ہوں گے کہ جیسے رب نے بنی اسرائیل کے نبیوں کو علوم عطا فرمائے. سبحان اللہ. سرکار فرماتے میری امت کے اولیاء اور علماء جو ہیں اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح علوم عطا فرمائے ہیں، فضائل عطا فرمائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے معراج کی رات عرض کی، آقا آپ نے جو فرمایا ہم نبی ہیں اور آپ اپنی امت کے ولیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑے قابل ہوں گے اور بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح وہ باتیں بتائیں گے لوگوں کو، تو حضور آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اگر تم یہ نظارہ دیکھنا چاہتے ہو تو میں اپنی امت کا ایک عالم تیری دربار میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اور تھوڑا سا نیند کو ہٹا کر بیٹھا کریں. نیند سے مراد آنکھوں کی نیند نہیں ہے، دماغ والی نیند، دن والی نیند. اس سے بھی چھٹکارا پا کے بیٹھا کرے. تو موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے فرمایا کیا میں تجھے نظارہ دکھاؤں اپنی امت کا عالم کا، کیسے میری امت کے عالم ہوں گے؟ حالانکہ جس عالم کو حضور پیش کرنا چاہتے تھے یا پیش کر رہے تھے وہ ابھی دنیا میں پیدا، سارے بولیے، ابھی دنیا میں پیدا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ظاہری میں وہ عالم پیدا نہیں ہوا تھا، صحابہ کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا تھا، آل بیت کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا تھا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی کے 400 سال بعد ہونے والا پیدا ہونے والا حضرت امام غزالی کو میرے نبی نے معراج کی رات روحانی طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا. پتہ چلا اللہ نے میرے نبی کو اتنا طاقت دی ہے کہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا حضور روحانی طور پہ اسے بھی بلا سکتے، اسے بھی آواز کمزور ہوئی تو محلہ کمزور ہوگا. میرے آقا اسے بھی، حضرت امام غزالی پیدا نہیں ہوئے، میرے آقا نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا. اے موسیٰ علیہ السلام اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے اپنی امت کے علماء کی اتنا شان کیوں بلند بیان کر دی ہے تو آؤ میری امت کا عالم یہ امام غزالی تمہارے سامنے ہے، اس سے پوچھو جو سوال پوچھنا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما اسموں کا، تیرا نام کیا ہے؟ حضور بھی موجود کرے، امام غزالی روحانی طور پہ سامنے ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے سوال جواب شروع کر دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتا تیرا نام کیا ہے؟ حضرت امام غزالی نے اپنا نام بھی بتایا، اپنے والد کا نام بھی بتایا، اپنے دادا کا نام بھی بتایا، پھر پردادا کا نام بتایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا غزالی رک جاؤ، میں نے سوال تو تیرے نام کا کیا تھا اور تو اتنے لمبے نام کیوں لیتا جا رہا ہے؟ میں نے تو تیرا نام پوچھا تھا، سوال تو میرا یہ تھا تیرا نام کیا ہے، اور پھر تو اپنے ابے کا بھی بتا رہے، دادے کا، پردادے کا، یہ کیا بات ہے؟ تو امام غزالی نے پتہ کیا فرمایا؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی معذرت چاہتا ہوں، آپ نے مجھ سے میرا نام پوچھا، میں نے اپنے ابا دادا اور پردادا کا نام بتا دیا. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں نے اتنی لمبی لسٹ کیوں بیان کر دی تو میرا بھی آپ سے سوال ہے کہ اللہ نے آپ پر طور پر پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ لا تل کا بے یمینے کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا کر بیٹھی ہے؟ تیرے ہاتھ میں آپ مجھ پہ تو اعتراض فرما رہے، لیکن رب نے تو طور پر آپ سے پوچھا تھا ما تل کا بے یمینے کا یا موسیٰ، اے موسیٰ بتا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو بھی چاہیے تھا آپ کہہ دیتے یہ میری سوٹی ہے، یہ میرا بیت ہے،
یہ میرے ہاتھ میں بیت ہے چھوٹی ہے، لیکن آپ نے تو اس کے 4 جواب دے دیے اور آپ نے فرمایا یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، میں اس پر آسرا لیتا ہوں، ایک لگا کر کھڑا ہوتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور میں اپنی بکریوں کے لیے پٹے جانتا ہوں، اور بھی کام ہے۔ رب نے تو ایک سوال کیا تھا، آپ کو چاہیے تھا ایک جواب دیے، اگر آپ کے 4 جواب دینے میں حرج نہیں تو میرے جواب دینے میں بھی حرج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا غزالی چپ ہو جا، یہ نبوت کی بارگاہ ہے، اے میرے غزالی چپ ہو جا، یہ نبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پیارے نبی آپ نے سچ فرمایا کہ آپ کی امت کے عالم اتنے قابل ہوں گے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح اللہ انہیں شان عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے امام غزالی جن کا میں واقعہ سنا رہا ہوں۔ جب امام غزالی اتنا شان والے ہیں تو انہوں نے احیاء علوم میں جو واقعہ لکھا ہے نا وہ آپ سارے آج یاد کر کے جائیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بیت اللہ شریف نے، خانہ کعبہ نے اللہ کی خدمت میں درخواست کی۔ اب وہ درخواست سن لیجیے کیا تھی، بڑی پیاری درخواست ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو نبی کا نام چننے والے ہیں یا رسول اللہ کہنے والے ہیں ان کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ خانہ کعبہ شریف نے، بیت اللہ شریف نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ اے میرے رب کریم، اے رب العالمین، میں خانہ کعبہ تجھ سے اجازت چاہتا ہوں، اور یا اللہ مجھے اجازت فرما تاکہ میں آج مدینہ میں جا کر حضور کے روضہ کی زیارت کر لوں۔ کس نے اجازت مانگی؟ سارے بھی بول رہے کس نے اجازت مانگی؟ سبحان اللہ۔ وہ کعبہ کہ جس کا طواف ساری کائنات کرتی ہے، وہ کعبہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر رہے ہیں یا اللہ مجھے اجازت دے تاکہ میں روضہ رسول کی زیارت کروں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں آئی نسیم ہوئے محمد، آئی نسیم، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، آئی سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، کھچنے لگا دل سوئے محمد، کھچنے لگا سبحان اللہ، سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ نبی کا نام لینا بھی باعث برکت ہے، اور ساتھ درود پڑھنا بھی جمعے کے دن اعلیٰ نعمت ہے۔ تو سارے پڑھیے آئے نسیم میں کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ۔ اب یہ نعت شریف آج شروع کرنے کا مقصد کیا تھا، مطلب کیا تھا؟ یہ نعت عام شاعر کی نہیں ہے، حضرت بیدم وارسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو عاشق نبی تھے، اللہ کے ولی تھے۔ حضرت بیدم وارسی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کا قبلہ بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کا قبلہ روضہ رسول اللہ ہے۔ آئی نسیم محمد صلی اللہ کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ، اور ہم سب کا رخ سوئے کعبہ، ہم سب کا رخ سوئے کعبہ، اور سوئے محمد روئے کعبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیت اللہ شریف اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے، یا اللہ ساری دنیا میرا طواف کرتی ہے، ساری دنیا میری زیارت کرتی ہے، یا اللہ مجھے آج اجازت دے دے میں روضہ رسول کی زیارت کروں۔ سبحان اللہ، آج مجھے اجازت دے دے میں روضہ رسول کی زیارت کروں، اور کیوں کروں؟ سبحان اللہ۔ آئی نسیم میں ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اب تھوڑی دیر ذرا رک جائیے.